کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد کا قاتل ہونا یہ تو ہمارے نزدیک میں مسلمات میں سے، کہ عبید اللہ ابن کس طرح؟ زیاد براہ راست دلیل کیا ہے؟ جی اس کی دلیل کیا ہے؟ کتب تاریخ ہے، ساری کتب تاریخ ہے کہ کتب تاریخ میں یزید کے پاس امام حسین کا سر جانا اور اس کی توہین کرنا بھی ہے۔ نہیں یہ توہین کی بات تو ہم تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ توہین عبید اللہ ابن زیاد سے تو ثابت ہے، اور یزید سے توہین اس معنی کے یہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ بعض روایت ہمارے ہاں یہ ہے، پتہ نہیں وہ اہل تشیع کیا ہے کہ نہیں، یہ کہ حسین رضی اللہ عنہ کی جو سر مبارک ہے وہ ابھی بھی شام میں مدفون ہے۔ میں ابھی آپ کو اگر البدایہ والنہایہ سے نہ دکھایا تو مفتی صاحب میں وہ اس کے پاس عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بعد میں جاتا ہوں، اپنا یزید نے کے دربار میں امام حسین السلام کا سر آنا۔ اب میں ذرا مفتی صاحب کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب اور وہ دیگر جو دیوبند علماء ہیں اپنے اکابر علماء سے ہٹ گئے ہیں اس مسئلے میں۔ یزید کو ابھی دیکھیے گا مفتی صاحب، ایسے ایسے میں پلر رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ کہیں گے یہ کہاں سے آ گئے۔ یہ دیکھیے گا، یہ مفتی صاحب کون ہے جی؟ رشید احمد گنگوہی چھوٹا نام نہیں ہے، دیوبند علماء کے ہاں اس کی کیا حیثیت ہے یہ سب جانتے ہیں۔ اب یہ بسم اللہ کریں، اور اب میں آپ کے سامنے آپ ہی کے سراج الہند ہو گئے، آپ ہی علماء اہل سنت کے، یہ دیکھیں فتاوی رشیدیہ، ٹھیک ہے جی۔ رشید احمد گنگوہی صاحب کیا کہتے ہیں؟ سوال ہوا یزید کہ جس نے حضرت امام حسین کو شہید کیا، وہ یزید آپ کی رائے میں شریف ہیں میں کافر یا فاسق کیا ہیں؟ جواب: کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں، یزید مومن تھا، بے سبب قتل کے فاسق ہوا۔ بھائی اگر اس نے قتل ہی نہیں کیا، اس کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، بے سبب قتل یزید فاسق ہو گیا، پہلا نقطہ۔ اب مفتی صاحب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں کہ اور آپ کے علماء نے اس حوالے سے کیا بیان کیا، میں وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ابھی قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں وہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے نا مفتی صاحب، سب سے زبردست قاضی ثناء اللہ پانی پتی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں عبدالعزیز دہلوی غالباً مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے کہ بیہقی زمان، شاید میں نے اس کی عبارت یہاں پر میں لے کر بھی آیا ہوں۔ اب دیکھیے گا کہ یہ علماء کون ہیں، یہ ملاحظہ کیجیے گا مفتی صاحب اپنی اسکرین پر۔ السیف المسلول، ہم رافضیوں، ہم شیعوں کے رد میں جو کتاب لکھی گئی جس کے اوپر جناب بڑا افتخار بھی کیا جاتا ہے، وہ کیا لکھتے ہیں یہ ملاحظہ کریں۔ السیف المسلول کیا بیان کرتے ہیں، یہ اپنی اسکرین پر دیکھیے گا۔ تو یہ تاریخی طور پر اب مجھے نہیں معلوم جن لوگوں نے پھر یزید پہ الزام لگا دیا ہے بغیر کسی ثبوت کے، تو ان علماء پہ بھی تو حکم لگنا چاہیے نا کہ بھائی جب آپ کے پاس ایک چیز ثابت نہیں ہے۔ یہ دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السیف المسلول ہے قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی، یہ میں نے شروع میں لے کر بھی آیا ہوں۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جو ان کے ہم اثر تھے ان کو بیہقی وقت کا لقب دیا، جس سے قاضی کی فقہ و حدیث میں تجربہ اور مہارت تامہ کی نشاندہی ہوتی ہے۔ یعنی اب بیہقی زمان کیا کہتے ہیں؟ فقیر کے نزدیک مختار بات یہ ہے کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے، اور محققین اہل حدیث کا مذہب یہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں امام ابو الفرج ابن جوزی بھی علم و جلالت میں بہت اونچے ہیں، اس مسئلے پہ کتاب بھی لکھی جس کا نام الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید۔ اس کتاب میں لکھا ایک شخص نے مجھ سے پوچھا یزید ابن معاویہ پہ لعنت کرنا جائز یا نہیں، میں نے جواب دیا علماء متقدمین نے اسے جائز قرار دیا ہے، اور یزید کے کفر پر صریح دلیل یہ ہے۔ اب دیکھیں مصعب، جب حضرت حسین کا سر مبارک اس کے پاس لایا گیا اور اس لعین کے سامنے ڈالا، بہت خوش ہوا، ہاتھ کی چھڑی سر مبارک پر یہ آ جائیں بسم اللہ سراج الہند صاحب۔ میں ابھی آپ کو البدایہ والنہایہ سے دکھاؤں گا، آپ کہہ رہے ہیں مجھے تاریخ میں نہیں ملا، مفتی صاحب بندہ حقیر بیٹھا ہے آپ کی تاریخ کو ہضم کیے بیٹھا ہے، تو یہ آپ کے بیہقی زمان کہہ رہے ہیں یزید کے کفر کی دلیل اس چیز کو بنایا جس کا آپ انکار کر رہے تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس تو گیا ہے، یہ میں نے فارسی سے بھی لے کر آیا ہوں، میں ایسا نہیں ہے کہ قاضی ترجمہ لے کر پھروں گا، یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی، یہ دیکھیں یہ اس کی فارسی عبارت ہے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دیکھیں، وہ آنچے سری است بر کفر، چونکہ اصل متن کا فارسی کا ہے، مزید آنس کے چون سر مبارک حسین نزد یزید آورد و پیش آن لین انداختن بسیار خوش، بہت خوش ہوا، وہ چوبی، اب عبارت سخت ہے، میں شیعوں سے معذرت کرتا ہوں، ایام امام حسین ہے، کہ اس کے ملعون کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جو وہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس پر مار رہا تھا۔ یہ اس کے کفر کی دلیل ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں میں آپ کو اور کتابوں سے بھی دکھاؤں، البدایہ والنہایہ سے بھی دکھاتا ہوں مفتی صاحب، جس البدایہ والنہایہ سے ہی آپ نے باقی ساری تاریخ ثابت، دکھاؤں وہ آپ کو؟ جی دکھائیے۔ میں دیکھیں جی میں وہ اصل کسی اردو کتاب سے، کسی اردو کتاب یا کسی فارسی کتاب کے حوالوں سے مطمئن ہونے والا شخص نہیں ہوں،
میں نے اس کے ٹھیک اوپر ہو گیا. اپنے 450 کے قریب مضمون لکھے ہیں کہ یہاں پر حوالے تو ہوتے ہیں، حوالوں کی دلیل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک میں لکھ کرتا ہوں. میں آپ کے اب یہ ان علماء کا یہ تیسرے میں ابھی آپ کے لیے البدایہ والنہایہ سے ڈائریکٹ لے کر آتا ہوں. جی آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو آپ کے اکابر عبدالرشید گنگوہی صاحب، قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب، اور میں نے ابھی نہیں رکھی ہے، آپ کے دیوبند کی فہرست ہے پوری، وہ بھی اکابر علماء کی رکھی ہے. تو اب آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ علی الرأس والعین، لیکن حوالہ چاہیے ہوگا. کسی کی رائے، کسی کا نقل کرنا، یہ اس کے صحت کی دلیل نہیں ہے. اچھا تو مفتی صاحب پھر اس بارے میں یزید کے متعلق آپ کا وہی نظریہ ہے، اس کا مطلب جو مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے کہ لا نحبہ ولا نسبہ؟ نہیں، میں تو سب کا قائل ہوں، میں لعنت کا بھی قائل ہوں، لیکن میں محبت کا تو بالکل بھی قائل نہیں ہوں. البتہ میں صرف 2 باتوں کا انکاری ہوں. ایک، براہ راست ان کا جو ہے وہ اس شخص کا قتل حسین میں براہ راست یعنی اس نے کوئی حکم نہیں دیا. اور نمبر 2 یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کا اس نے بے حرمتی نہیں کی. یہ 2 باتوں کا میں تاریخ کا طالب علم ہوں، تو میری تاریخ جو مجھے کہے گی، اور چونکہ یہ کوئی شرعی عقیدہ نہیں ہمارے نزدیک اس سے آدمی فاسق ہوگا، برا آدمی ہے، بیکار آدمی ہے، غلیظ آدمی ہے. ابن زیاد جس نے حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو جو ہے، میں 1400 سال کے بعد وہاں گیا، پچھلے سال 24 میں، تو مجھے وہاں جا کے وہ روایت مجھے یاد آئی، مجھے رونا آیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز ہماری تاریخ میں نہیں ہے تو اس کو زبردستی تاریخ کا حصہ بنانا یہ کمزور روایت کی بنیاد پر نہیں کرنا چاہیے. آپ اہل تشیع ہیں، آپ کے یہاں روایات ہیں، آپ اس روایات کی بنیاد پر کچھ بھی کرتے ہیں، یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے. اچھا یہ آپ کو تاریخی طور پر ملا ہے کہ یزید کی طرف سر اقدس بھیجا گیا تھا امام حسین اسلام کو عبید اللہ ابن زیاد نے؟ میرا خیال ہے کہ کچھ روایت ہمارے ہاں موجود ہے، لیکن اگر آپ اس پہ سر حسین رضی اللہ عنہ پر کلام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پھر انشاءاللہ کل پہ رکھ لیتے ہیں. بھی میری نماز کا بھی وقت ہو گیا ہے اور ہمارا جو وقت ہے وہ بھی سوا گھنٹے کا ہو گیا ہے. اس کو کل رکھ لیتے ہیں، اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہیں سے پھر انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے کہ جو آگے کے معاملات ہیں اس کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، جو کہ آپ کے یہاں ٹائم ہو گیا. ویسے بھی ہم نے 1 گھنٹہ ہم گفتگو کرتے تھے، آج ہم 1 گھنٹہ 14 منٹ کر گئے ہیں. مصعب انشاءاللہ خداوند متعالی آپ کو سلامت رکھے، اور بڑی زبردست گفتگو رہی آپ کے ساتھ. کل ہم اسی سے کہ تاریخی طور پر جو یہ چیزیں ملتی ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، اسی کے اوپر گفتگو کریں گے. ابھی ہم نے اس تاریخ کو مزید کھولنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ ہم نے کافی ڈیٹیل سے گفتگو کرنی ہے. انشاءاللہ کل اس پہ گفتگو کرتے ہیں. سب سے اجازت چاہتے ہیں، اپنی دعاؤں میں مجھے اور مفتی عبدالباقی صاحب کو خصوصی یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.